بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کاروبار کی جگہ پر ناخن کاٹنے سے گناہ ملتا ہے؟ جواب: کوئی گناہ نہیں۔ سوال: کیا جمعہ کے روز نہانا ضروری ہے؟ جواب: مستحب ہے، نہیں نہایا تو گناہ نہیں، لیکن فضیلت بہت بیان کی گئی ہے۔ سوال: کیا خوشی کے وقت گانا بجانا جائز ہے؟ جواب: نہیں، جائز نہیں، حرام ہے۔ سوال: کیا رات کو جھاڑو دینے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: کیا رات کو ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، کاٹ سکتے ہیں۔ سوال: کیا صاف کپڑے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: کیا شادی کے لیے لڑکا اور لڑکی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے مل سکتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، صرف سب کی موجودگی میں سنت کی نیت سے دیکھ سکتے ہیں۔ سوال: کیا وضو کی حالت میں فوت ہونے والے کو شہید کہا جائے گا؟ جواب: جی ہاں، اسے شہید کہا جائے گا۔ سوال: کیا وضو نہ ہو تو قرآن مجید کو موبائل سے دیکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: کیا قرآن مسجد کی قالین پر رکھنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، قرآن کو بلند جگہ پر ادب کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ سوال: کیا مرد سینے اور پاؤں کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ جواب: مناسب نہیں کاٹنا، لیکن اگر سینے کے بال کاٹے تو گناہ نہیں ملتا، مگر بچنا چاہیے۔ سوال: کیا نہاتے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر سکتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، بچنا چاہیے۔ سوال: کیا سوتے وقت آدمی کے منہ سے نکلنے والی رال پاک ہے؟ جواب: جی ہاں، پاک ہے۔ سوال: کیا بعض ملکوں میں خانہ کعبہ کا نمونہ بنا کر حجاج کو حج کی ٹریننگ دینا جائز ہے؟ جواب: جی نہیں، یہ سخت گناہ کا کام ہے۔ سوال: کیا جس برتن کا کنارہ وغیرہ ٹوٹا ہوا ہو وہ برتن استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے کنارے والی جگہ سے پینے سے منع فرمایا۔ سوال: کیا گھر میں مکڑی کے جالوں کا ہونا رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے؟ جواب: جی ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق مکڑی کے جالے نہ ہٹانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ سوال: کیا اگر کسی کے پسینے سے سخت بدبو آتی ہو تو وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ جواب: جی نہیں، سخت گناہ ہے، پاک صاف ہو کر مسجد میں آنا چاہیے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو چلی جاتی ہے؟ جواب: تاریخ۔ سوال: وہ کون سی صورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب: سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ مکہ میں اور 1 مرتبہ مدینہ میں۔ سوال: حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سی چیز ناپسند ہے؟ جواب: طلاق۔ سوال: وہ کون سا قلم ہے جس سے لکھنا جائز نہیں؟ جواب: سونے یا چاندی کی نیب سے بنا ہوا قلم۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے کھانے کے لیے پانی میں جانا پڑتا ہے؟ جواب: غوطہ۔ سوال: مردے کو کس حالت میں دفن کرنا حرام ہے؟ جواب: جب اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو۔ سوال: زمین کی وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج صرف ایک بار پڑا اور اب قیامت تک نہیں پڑے گا؟ جواب: دریائے نیل کا وہ حصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے الگ ہوا تھا۔ سوال: قرآن مجید کے بعد کون سی کتاب سب سے زیادہ صحیح ہے؟ جواب: صحیح بخاری۔ سوال: پاکستان میں وہ کون سی مسجد ہیں جو صرف 1 رات میں تعمیر کی گئی؟ جواب: مسجد شب بر۔ سوال: قرآن کا دن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورہ یاسین۔ سوال: کس سورت میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے؟ جواب: سورہ نمل میں۔ سوال: کس نبی نے 992 سال کی عمر پائی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال: اس نبی کا نام بتائے جو پرندوں کی بولی بھی سمجھ لیتے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال: کس انسان کو نماز پڑھنے کے لیے وضو یا تیمم کی ضرورت نہیں ہوتی؟ جواب: وہ شخص جس کے ہاتھ اور پاؤں کٹ چکے ہوں اور چہرہ بھی زخمی ہو۔ سوال: وہ کون سے 2 پھل ہیں جن کو سونگھنے سے وزن کم ہو جاتا ہے؟ جواب: سیب اور کیلا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو نہ انڈے دیتا ہے اور نہ ہی بچے؟
جواب: ہر نر جانور۔ سوال: اس چیز کا نام بتائیں جو مردوں میں بڑھتی ہے لیکن عورتوں میں نہیں۔ جواب: داڑھی اور مونچھ۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے ہم ضائع تو کر سکتے ہیں لیکن خرید نہیں سکتے؟ جواب: وقت۔ سوال: وہ کون سا کاغذ ہے جس پر آپ کے دستخط ہوتے ہی وہ جائیداد ہو جاتا ہے؟ جواب: آپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ اب ہم ایک خاص عمل کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کی زندگی میں اچھے رشتے لانے کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ یہ ایک آسان مگر طاقتور عمل ہے جو قرآن پاک کی سورہ پر مبنی ہے۔ پہلے اس کی ہدایات دیکھتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے وضو کریں اور دل میں نیت کریں کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک صاف ستھرا کاغذ اور قلم لیں۔ سورہ رحمان کو مکمل لکھیں۔ اس کاغذ کو کسی صاف اور محفوظ جگہ پر رکھیں جیسے الماری یا گھر کے کسی کونے میں۔ یہ عمل کرتے وقت مکمل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر رشتے کا بندوبست فرمائیں گے۔ روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد۔ سورہ رحمان کو قرآن مجید کی دل کہا جاتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور فضل کا ذکر کیا گیا ہے جو انسان کو شکر گزاری کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ عمل صرف ظاہری اسباب کے طور پر کیا جاتا ہے جبکہ اصل دعا اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ یہ ایک روحانی عمل ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا اور صبر بھی ضروری ہے۔ رشتوں کے معاملے میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنی نیت کو صاف رکھنا چاہیے۔ یہ تھا آج کا عمل جو یقیناً آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ایسے روحانی اور اسلامی اعمال کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔